NCOC کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1664 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 4,32,190، سندھ میں 4,58,657، خیبر پختونخوا میں 1,74,260، بلوچستان میں 32,943، گلگت بلتستان میں 10,329، اسلام آباد میں 1,05,590، جبکہ آزاد کشمیر میں 34,193 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,94,86,951 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 51,796 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 11,73,437 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 3,511 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ عالمی منظر نامہ بدلنے جا رہا ہے۔ مستقبل کی سیاست گہرے پانیوں کی ہے۔ دنیا کی کوئی سپر پاور ہمیں بائی پاس نہیں کر سکتی۔ پاکستان چاہتا ہے افغانستان میں جامع حکومت ہو۔ افغان صورتحال پر پاکستان اور امریکی وزرائے خارجہ رابطے میں ہیں۔ ہم بھارت سے بھی کشمیر کے مسئلے پر بات کے لیے تیار ہیں۔ کراچی میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن کے حوالے سے شیخ رشید نے کہا کہ کوئی ہمارے ملک آئے تو بسم اللہ، نہ آئے تو السلام علیکم۔ افغان صورتحال پر امریکی صدر کو نشانہ بنانا ناانصافی ہے۔ امریکی عوام افغانستان کی صورتحال سے بے خبر ہیں۔ بائیڈن خود اپنے لوگوں کو جواب دیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ اسی ہفتے چیئرمین نیب کا تقرری کا فیصلہ ہو جائے گا۔ عمران خان کو مہنگائی کی فکر ہے۔ نون لیگ کنویں کی مینڈک ہے۔ پیپلز پارٹی سمجھوتہ ایکسپریس پر چڑھی ہوئی ہے۔ صبح میں نے کہا یہ تالاب کے مینڈک ہیں، سیاست جو ہے گہرے سمندروں اور نیلے پانیوں میں ہونے جا رہی ہے۔ ان کو صرف اپنے کیسز کا میڈیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ فرانس کے ٹی وی چینل نے جھوٹا بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا سائٹ ٹویٹر پر فرانس کے ٹی وی کی ویڈیو رپورٹ شیئر کی اور کہا کہ فرانسیسی چینل نے وادی پنجشیر میں پاک فضائیہ کے حملے کی خبر جھوٹ قرار دی ہے۔ بھارتی میڈیا نے بھی اسی ویڈیو کا سہارا لے کر پروپیگنڈا کیا۔ پاکستان مخالف بھارتی جعلی پروپیگنڈے اور فیک نیوز کو اب عالمی میڈیا بھی بے نقاب کر رہا ہے۔ خیال رہے کہ فرانسیسی میڈیا نے افغانستان کی صورتحال پر حقائق نامہ جاری کر کے بھارتی میڈیا کے پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا پول کھول دیا۔ فرانسیسی میڈیا نے واضح کر دیا کہ پاکستان دشمنی میں بھارتی میڈیا صحافتی اقدار کی تباہی پر تلا ہوا ہے۔ افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد بھارتی مرکزی میڈیا نے غلط معلومات پھیلائیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ نے حکومت پر کالعدم TTP کو NRO دینے کا الزام عائد کر دیا۔ لاہور کے انسداد منشیات کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن لیڈر کے ساتھ نہیں، مولوی فقیر کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ وزراء کو شرم آنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ TTP والے آئین سے وفاداری کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 52 روپے کلو والی چینی 115 روپے کلو پر پہنچ گئی ہے۔ ملک کو معاشی طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ ڈالر 170 روپے سے بڑھ گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے ملک کو اخلاقی، سیاسی اور معاشی تباہی سے دوچار کر دیا ہے۔ عوام کٹ پتلی حکومت کو فارغ کرنے کے لیے PDM کا ساتھ دیں، اپنی آواز اپوزیشن کی آواز کے ساتھ ملائیں۔ مشہور و معروف لیجنڈری کامیڈین عمر شریف طویل علالت کے بعد جرمنی میں انتقال کر گئے۔ چند روز قبل عمر شریف علاج کے لیے ایئر ایمبولنس کے ذریعے کراچی سے براستہ جرمنی امریکہ کے لیے روانہ ہوئے تھے، تاہم راستے میں طبیعت خراب ہونے پر اداکار کو جرمنی کے اسپتال میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ خاندانی ذرائع نے عمر شریف کے جرمنی کے اسپتال میں انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ عمر شریف کا آج صبح جرمنی کے اسپتال میں ڈائلیسس ہوا تھا۔ عمر شریف کو ایئر ایمبولنس کے ذریعے جارج واشنگٹن اسپتال منتقل کیا جانا تھا، جہاں ان کے دل کے والو کا ایک بالکل نئی تکنیک
مائٹرل وال کلپنگ کے ذریعے علاج کیا جانا تھا۔ اس ٹیکنالوجی کی بدولت اوپن ہارٹ سرجری کے بغیر ہی والو کا علاج کیا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ عمر شریف کے نام سے مشہور پاکستان کے معروف اداکار، کامیڈین، ہدایت کار، پروڈیوسر اور ٹیلی ویژن شخصیت کا اصل نام محمد عمر ہے۔ وہ 19 اپریل 1955 کو لیاقت آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ عمر شریف کا شمار نہ صرف پاکستان کے بلکہ بر صغیر کے نامور کامیڈینز میں ہوتا ہے۔ ان کا مشہور اسٹیج ڈرامہ بکرا قسطوں پر پاکستان اور بھارت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں بے حد مقبول ہوا تھا۔ عمر شریف کے انتقال پر شوبز سے تعلق رکھنے والی شخصیات کا کہنا ہے کہ آج بہت ہی دکھ بھرا دن ہے ہمارے پاکستان کے لیے، کیونکہ ہم سب آرٹسٹوں کے لیے ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام، جو کہ ہمارے ملک کی پہچان تھے، جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، ہمارے پاکستان کا وہ اثاثہ تھے عمر شریف صاحب، وہ اس دنیا فانی سے جو ہے وہ رخصت ہوئے۔ میں بہت ہی افسردہ ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے اور ان کی فیملی کو اللہ صبر دے، اور ان کے جو فینز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر دے۔ خدا رائے گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں، ان غریب آرٹسٹوں کے بارے میں ضرور سوچیں کہ ایسے کچھ دن پہلے ہمارے بہت اچھے آرٹسٹ برجو کی ڈیتھ ہوئی تھی اور کسی کو پتہ نہیں چلا وہ کس حالت میں انہوں نے ان کی اللہ کو پیارے ہمیں۔ دوستو، آج بہت ہی دکھ کا دن ہے اور مجھے ابھی بھی پتہ لگا کہ جناب عمر شریف صاحب بہت کمال ایکٹر تھے۔ وزیر صحت سندھ عذرا پچوہو نے پریس کانفرنس میں کہا، ینگ اسٹوڈنٹس کے میسج آ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ہر ادارے کا فرض ہے قوم کی خدمت کرے۔ پی ایم سی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بچوں کا مسئلہ نہیں سمجھتا۔ انہوں نے کہا کہ پی ایم سی زبردستی بنایا گیا تھا، جس نے ڈاکٹرز کی تکلیفوں میں اضافہ کیا ہے۔ پچھلے سال امتحانات میں پی ایم سی کی جانب سے پیپرز میں بہت غلطیاں تھیں۔ ابھی جو پیپرز بنیں گے وہ بھی پنجاب بورڈ کا سلیبس بنایا گیا ہے، جو سلیبس ہم سندھ میں نہیں پڑھاتے۔ بچے احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر روز ایک پیپر نکلتا ہے، اس امتحان میں بچوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ 400 سے زائد این ٹی سیز ڈاکٹرز کی سیٹیں تھیں، پرائیویٹ سیکٹر کی 30% سیٹیں خالی ہیں، وہ بھری نہیں۔ پی ایم سی نے پیسوں کی وجہ سے دوسرے صوبوں کے بچوں کو سیٹیں دی ہیں۔ اگنائٹ کے زیر اہتمام خواتین کو خود مختار بنانے اور مختلف برادریوں کی ترقی کے حوالے سے تیسرے چیپٹر کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر پروگرام آرگنائزر ہدیٰ غریب کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کا دنیا بھر میں بہترین تشخص اجاگر کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سب مل کر کامیابی کی منازل کو بآسانی طے کر سکیں گے۔ یہ جو اگنائٹ کی جو ہم نے سیریز ڈیولپ کی ہے، the whole objective is کہ ہم اس کو انکلوسیوٹی اینڈ کمیونٹی امپاورمنٹ کی بات کریں۔ سو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہے چھوٹا سے چھوٹا بچہ، بڑا سے بڑا جو بھی ہیں، سب ساتھ میں مل کے جل کے کام کریں۔ ہمیں دنیا کو دکھانا ہے what پاکستان از اباؤٹ۔ ہمیں گلوبل انکلوسیو کمیونٹی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ مطلب یہ زمانہ نہیں ہے کہ صرف میں اور آپ اکیلے 4 دیواروں کی مسجد میں بیٹھے رہیں۔ دا ٹائم از ٹو کہ آپ جو کریں، آپ کو میں ایکسیپٹ کروں اور آپ مجھے ایکسیپٹ کریں۔ ایسے ہم ساتھ میں مل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم بات کو آگے بڑھائیں گے اور دنیا ساتھ میں چلے گی۔ دیٹ از وائی امپاور دی ان امپاورڈ ہمارا تھیم ہے۔ تیسرے چیپٹر میں مختلف اداروں، برادریوں کے لوگوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے علاوہ معززین کی بھی بڑی تعداد شامل تھی۔ تقریب میں شریک فرحت رشید کا کہنا تھا کہ ہمیں کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، لوگوں کو ہمت اور آگے بڑھنے کے لیے موقع دینے چاہیے۔